الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان، اس کی کرم نوازی ہے. اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے ہم پر بڑے انعامات ہیں، بڑے احسانات ہیں. اگر ہم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو، اس کے انعامات کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی لاتعداد اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر.
اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو ہمارے پاس اللہ کی کتنے انعامات، ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت، زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت، دل و دماغ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت، روزگار کا ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت، بیوی بچوں کا ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت، رہن سہن کا مکان ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ہم اگر ان نعمتوں کو شمار کرتے چلے جائیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی لاتعداد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے قیمتی نعمت جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے وہ کلمے کی نعمت ہے، وہ دین کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی کام دینے والی ہے، قبر کے اندر بھی کام دینے والی ہے، آخرت کے اندر بھی کام دینے والی ہے۔ اس نعمت کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں یہ اتنی کم۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن یہ فنا ہونے والی، انسان جب تک زندہ ہے اس مال سے فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، مال سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن جب تک انسان دنیا کے اندر زندہ ہے اس گھر سے فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے پیچھے ورثہ اس گھر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گاڑی اور سواری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان جب تک زندہ ہے اس گاڑی سے، اس سواری سے فائدہ حاصل کرے گا۔ جیسے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے یہ سواری ورثہ استعمال کرتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس وقت تک انسان کو فائدہ دیتی ہے جب تک انسان کے جسم کے اندر روح ہے۔ لیکن کلمہ، دین، اسلام اور قرآن یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ دنیا کے اندر بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے، قبر کے اندر انسان کو فائدہ دیتی ہے، آخرت کے اندر انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم نے اس نعمت سے جڑ جانا ہے۔ اگر انسان کے پاس گاڑی نہیں، کوئی آر نہیں، مکان نہیں، کوئی آر نہیں، انسان کے پاس روزگار نہیں، کوئی آر نہیں، شادی نہیں ہوئی، بیوی بچے نہیں، کوئی آر نہیں، لیکن اگر ایک انسان اسلام کے بغیر دنیا سے چلا گیا، دنیا بھی اس کی ناکام ہے، آخرت بھی اس کی ناکام ہے۔ بے نمازی دنیا سے چلا گیا، دنیا بھی اس کی ناکام، آخرت بھی اس کی ناکام۔ قرآن کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، قرآن سے تعلق نہ بنایا، دنیا بھی اس کی ناکام ہے، آخرت بھی اس کی ناکام ہے۔ اگر گاڑی نہیں کوئی نقصان نہیں، دنیا کی اور نعمتیں نہیں کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر دین اسلام کی نعمت انسان کے پاس نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی خسارے کے اندر، آخرت کے اندر بھی خسارہ۔ تو اللہ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر، اس فتنوں کے دور کے اندر مجھے آپ کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا، قرآن کے ساتھ جوڑا، اپنے گھر کے ساتھ جوڑا، نماز کے ساتھ جوڑا، اعمال کے ساتھ جوڑا۔ یہی چیزیں ہیں دنیا کے اندر بھی انسان کو کام آنے والی ہیں، آخرت کے اندر بھی انسان کو کام آنے والی ہیں۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب کرے گا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا نہ شکریہ کرتا ہے اللہ اس سے اپنے انعامات کو چھین لیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا شکر۔ یا اللہ تو نے ہمیں کلمے سے نوازا، گاہ بگاہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، خوش ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو دین پر چلنا انسان کے لیے آسان فرماتا ہے۔ نماز پڑھ لی اللہ کا شکر ادا کرے، قرآن کی تلاوت کی اللہ کا شکر ادا کرے، جب بھی جو اعمال کرے اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے اللہ کی توفیق سے ہو رہے، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، ہم مسجد میں آ رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق، میرا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں۔
ہم نے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی ہمیں تو، ورنہ ہم سے حسن کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے کتنے اچھے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ کے گھر میں آنا نصیب نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے گھروں کو آباد کرتا ہوں۔ جو اللہ کے گھروں کو ویران کرتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو ویران کرتا ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نماز کے بعد اللہ کا شکر، قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ کا شکر، اچھے اعمال کے بعد اللہ کا شکر۔ جس دن ہم سے اچھے اعمال نہ ہو، ہم اللہ کے سامنے روئے دوئے، یا اللہ مجھ سے آج کون سا ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے تیرے گھر میں نہیں گیا، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ کے سامنے جب انسان اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل جنات آسمان میں جایا کرتے تھے، آسمان کی باتیں سنا کرتے تھے، آسمان کی باتیں سن کر نیچے آ کر نجومیوں کو بتایا کرتے تھے۔ نجومی جو تھے وہ اپنے ساتھ چند باتیں ملا کر لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے۔ نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، جنات کا آسمان میں جانا بند ہو گیا۔ جنات نے کہا ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے ہمارا آسمان میں جانا بند ہو چکا؟ اب جب آسمان پہ جاتے ہیں وہاں شعلے مارے جاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے اندر سارے اپنی ٹولیوں اور جنات کو پھیلا دیا، جاؤ دیکھ کے آؤ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے ہمارا آسمان میں جانا بند ہو چکا۔ جنات کی ایک جماعت وادی نخلا کے قریب، جہاں نبی علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں آ کر پہنچے، دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سارے جنات نے کہا خاموش ہو جاؤ، غور سے اس قرآن کو سنو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن کو سنا، ایمان قبول کر، کفر کو چھوڑ دیا، بدعات کو چھوڑ دیا، رسم و رواجات کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ اللہ کا قرآن سننے کی وجہ سے ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی، انہوں نے کفر اور شرک، بدعات، رسم و رواجات، ساری خرافات کو چھوڑ کر پکے اور کھرے مسلمان بنے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کلام نہیں، یہ بڑا تاثیر والا کلام، بڑی عظمتوں والا قرآن۔ جب انسان اس قرآن سے جڑتا ہے، اللہ اس کے اندر سے خرابیاں نکالتا ہے، اس کے دلوں کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن مجید اتارا ہے آپ کی طرف تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کفر، شرک، بدعات، رسم و رواجات کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ یہ قرآن انسان کو کفر اور شرک، ان اندھیروں سے نکال کر انسان کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آئے۔ مشرکین مکہ نے کہا نبی علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سے لوگ ایمان کی طرف آ رہے، اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، اس طرح کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو جان سے مار دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ فرمایا اس کے لیے کون تیار ہے؟ عمر جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، فرمایا اس کام کے لیے میں تیار۔ سواری پر سوار ہیں، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، جا رہے ہیں دوڑتے دوڑتے، راستے میں صحابی ملے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی جان لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی جان بعد میں لینا، پہلے جاؤ اپنے گھر کے اندر، بہن کے گھر کے اندر، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، پہلے ان کو جا کر ختم کرو، پھر نبی علیہ السلام کے پاس آنا۔ اپنی سواری کا رخ موڑتے ہیں اپنی بہن کے گھر کی طرف۔ وہاں دروازے پر جب پہنچے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، دستک دی، بہن نے دروازہ کھولا، اتنا مارا
اتنا مارا بہن اور بنوئی کو، خون سے لہو لہا کر دیا۔ بہن نے کہا مجھے جان سے تو مار سکتے ہو، میرے دل سے قرآن اور ایمان کو نکالو۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا میرے دل سے ایمان اور قرآن کو نہیں نکال سکتے، جان میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بنوئی نے کہا، بہن نے کہا ہمیں خون سے لہو لہا کر دو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن ہمیں ایمان ہمارے دل سے نکال نہیں سکتے۔ فرمایا یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں؟ فرمایا مجھے بھی ذرا سناؤ یہ۔ فرمایا اس کے لیے پاک کی شرط ہے۔ حضرت عمر کے پاک ہو کر کے آئے، بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر کے دل کے اندر سے کفر نکلتا جا رہا ہے، بدعات نکلتی جا رہی ہے، رسومات نکلتی جا رہی ہے، اسلام کی روشنی پیدا ہو رہی ہے، دل اسلام سے منور ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا، کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ قرآن ایسا کلام، آج ہمیں کافروں نے، آج ہمیں غیر مسلموں نے قرآن سے دور کر دیا، اس لیے انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا۔ جب تک مسلمان قرآن کا پابند تھا، دین کا پابند تھا، پوری دنیا کے اندر مسلمان کا رعب دبدبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کافر دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے نبی علیہ السلام کی جان لینے کے لیے۔ قریب جب پہنچا، اللہ نے اس کافر اور نبی کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ نبی کے قریب جب پہنچا، اللہ نے ایسا پردہ حائل کر دیا، اس نے کہا ابھی تو نبی یہاں موجود تھے، ابھی کہاں چلے گئے؟ اللہ کی قرآن کی ایسی تاثیر، یہ ایسی تاثیر والا کلام۔ فرمایا ابھی یہاں موجود تھے، ابھی کہاں چلے گئے؟ اللہ نے ایسے اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، نبی کے قریب موجود ہے، اس کو نبی نظر نہیں آ رہا۔ مشرکین مکہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کو جان سے مارنا ہے۔ ہر خاندان کا ایک ایک بندہ جمع ہو گیا، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے 100 کے لگ بھگ بندے جمع ہو گئے۔ نبی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے۔ جیسے صبح کے وقت نبی علیہ السلام گھر سے نکلیں گے، ہم ان کو جان سے مار دیں گے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمانے لگے ان کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے آپ ہجرت کریں۔ فرمایا کس کو ساتھ لے کر جاؤں؟ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، جن کو سفر کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ نبی کے ساتھ سفر فرمائیں۔ فرمایا حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ سفر کے لیے لے کر جاؤ۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی سورۃ یاسین پڑھ کر گھر سے نکل رہے ہیں، کافروں کی آنکھوں پر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا، وہ آنکھیں مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سورۃ یاسین پڑھ کر گھر سے نکل چکے تھے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔
سورۃ یاسین پڑھ کر نکل گئے، کافر آنکھیں ملتے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر کے گھر گئے، حضرت ابوبکر کو لے کر غار ثور چلے گئے، 3 دن تک غار ثور کے اندر رہے۔ سورۃ یاسین کے اندر ایسی برکات، قرآن کے اندر ایسی برکات، یہ قرآن معمولی کلام نہیں ہے۔ آئیے اس قرآن سے جڑ جائیے۔ نبی کی جو مخالفت ہوئی ہے وہ قرآن سے ہوئی، نبی کی ذات کا کوئی مخالف نہیں تھا۔ 40 سال تک آپ مکے کے اندر رہے، نبوت ملنے کے سے پہلے، نبوت ملنے کے 2-2.5 سال تک بھی آپ مکے کے اندر رہے۔ آپ کی کسی نے مخالفت نہیں کی، آپ کو کسی نے برا نہیں کہا، آپ کو کسی نے تنگ نہیں کیا۔ آپ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ کو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالا کرتا تھا، آپ کو کوئی اذیت نہیں دیا کرتا تھا، بلکہ آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ آپ جب مکے کی گلیوں سے جاتے تو آپ کا استقبال کیا کرتے تھے، آپ کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، لیکن اللہ کی نبی کی مخالفت کب ہوئی؟ جب اللہ کے نبی نے قرآن سنانا شروع کیا، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ 7واں پارہ ہے، سورۃ انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ آپ کے ذات کے مخالف نہیں، یہ تو اس قرآن کے مخالف ہے۔ جو قرآن آپ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ اس قرآن کے مخالف ہیں۔ آج آپ قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کے پروگرام کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ اس قرآن کے اندر تبدیلی کر دو، جو ہماری خلاف آیتیں ہیں، جن کے اندر ہماری خرابیاں موجود ہیں ان کو بیان کرنا چھوڑ دو، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میں اگر اس طرح کروں گا تو میں رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں رب العالمین کے عذاب سے، میں اس قرآن کو چھوڑ، میں اس قرآن کے اندر تبدیلی کر، نبی کی مخالفت اس قرآن سے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، یہ کافر لوگوں کے چہروں میں ایسی ناخوشگواری ہوتی، ایسے پریشان ہوتے، اللہ فرماتے قریب ہے کہ یہ آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کو جان سے مار دیتے۔ آج مسلمان بھی قرآن سننے کے لیے تیار ہے، آج مسلمان بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے تیار ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں آپ کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا فضل جو ہے آپ پر ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس قرآن کی موجودگی کے اندر وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ سب سے بڑا فضل اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں میرا آپ کے اوپر یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو سب سے بڑا فضل اللہ کا تمہارے اوپر جو ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت تمہارے اوپر جو ہے، اللہ نے یہ قرآن تمہیں عطا فرمایا۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے سب سے بہترین نعمت جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ یہ دنیا کے اندر انسان کو کام آنے والا، یہ قبر کے اندر انسان کو کام آنے والا، یہ جنت کے اندر انسان کو کام آنے والا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس قرآن سے جڑے گا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، میں آسمان سے اپنے انعامات اور زمین سے بھی اس کے لیے انعامات اگاؤں گا۔ اگر ہم قرآن سے جڑیں گے آسمان سے اللہ کی رحمتیں، انعامات، اور زمین سے بھی اللہ کے انعامات ہمارے۔ آج یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکلیفیں کیوں ہیں؟ آج ہم اللہ کے قرآن سے دور ہیں۔ ہم قرآن سے جڑیں گے اللہ ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قوم کو اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس قوم کو اللہ ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ جو قوم قرآن کے ساتھ جڑتی ہے، جو قوم قرآن کے ساتھ نہیں جڑتی، اللہ اس قوم کو بلندیاں اور ترقیاں نہیں عطا فرماتا۔ انسان اگر عزت چاہتا ہے، انسان اگر بلندیاں چاہتا ہے، اس کو چاہیے اس قرآن کے ساتھ جو یہ قرآن ہے جو انسان کو دنیا کے اندر عزتیں دینے والا، انسان کو مرتبے دینے والا، انسان کو دنیا کے اندر کامیاب کرنے والا، آخرت کے اندر کامیاب کرنے والا۔ دنیا کے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہوا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جیسے وہ مرے گا سیدھا جنت کے اندر داخل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ سارا دن اس کا منور فرماتا ہے، روشن فرماتا ہے، بہتر فرماتا ہے۔ سورۃ یاسین 10-15 منٹ کی بات بھی نہیں، اگر انسان کا روز کا معمول بن جائے 5-60 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں سارا دن اللہ اس کا منور فرماتے، روشن فرماتے، بہتر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ صبح پڑھے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے، اور شام کو پڑھے گا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد رات سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے کبھی فقر و فاقے کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر کے اندر کوئی نرینہ اولاد نہیں، بیٹیاں تھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بیماری کے عالم کے اندر پڑے ہوئے، فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں، میں دینے کے لیے تیار، ڈاکٹر کی ضرورت ہے میں لے آؤں، فرمایا کسی چیز کی ضرورت نہیں، فرمایا اگر تم کہتے ہو تو بیت المال سے تمہارے لیے خرچہ بھیج دوں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد رات سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروائی ہوئی ہے، میرے مرنے کے بعد جب تک وہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی ان کو کبھی فقر و فاقہ آئے گا نہیں، تو مال کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی جمع کر لو، جمع کر لو، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے؟ صحابی کا ذرا دیکھو، صحابی کے عقیدے اور ایمان کو ذرا دیکھو۔ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو مغرب کے بعد رات سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ۔ اللہ، کیسے ان کا ایمان مضبوط تھا، کیسے وہ قرآن پر ایمان لانے والے، کیسے وہ نبی کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے اور یقین رکھنے والے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے، ہمارا یقین نہیں بنتا۔ جتنا ایک دفعہ قرآن سنا کفر شرک کو چھوڑ کر ایمان قبول کر دیا، ہم قرآن سنتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے، قرآن سنتے ہیں پھر بھی ملاوٹ کرتے، قرآن سنتے ہیں بھی دھوکہ دیتے، قرآن سنتے ہیں بھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے، چغل خوریاں کرتے، اور قرآن ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ قرآن کے درسوں میں بیٹھتے ہیں
قرآن سننا نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے گا۔ صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ تھوڑا سا علم ہوا کرتا تھا لیکن عمل ان کا پہاڑ جیسے مضبوط ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر ان کو کامیابی اور دنیا کے اندر اللہ نے ان کو جنت کی بشارتیں عطا۔ تو عرض کر رہا تھا یہ قرآن دنیا کے اندر بھی انسان کو کام آنے والا، قبر کے اندر بھی کام آنے والا۔ جیسے انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، آنن فانن دو فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر، اس سے سوال کرتے ہیں من ربک ومن رسولک وما دینک۔ جو دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے بڑا اچھا جواب دیا، یہ تو نے کیسے دیا؟ وہ کہتے ہیں میں دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا، میں دنیا کے اندر قرآن کے اندر یہ ساری باتیں موجود تھیں، میں نے قرآن پر ایمان لایا، میں نے قرآن کی تصدیق کی۔ جو انسان دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے اللہ قبر کے اندر فرشتوں کے سوالات کے جوابات اس کے لیے آسان فرما۔ قرآن کی تلاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو قرآن کی تلاوت پر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت پر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہم جب قرآن کے ساتھ جڑیں گے، ہمارے گھر کا ہر فرد قرآن کی تلاوت کرے گا، ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی برکتیں ہوں گی، اللہ کے انوارات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرماتے ہیں، تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرماتے ہیں، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرماتے ہیں، جنات اور انسان کے شر سے اللہ انسان کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو قرآن کوئی معمولی کلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے پورا ہفتہ اللہ اس کے لیے منور فرما دیتے ہیں، روشن فرما دیتے ہیں، بہتر فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن دنیا کے اندر کام آنے والا، قبر کے اندر کام آنے والا، یہ قرآن جنت کے اندر بھی کام آتا ہے۔ جب انسان حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا، قرآن پڑھنے والا جب جنت کے اندر جائے گا، اللہ فرمائے گا یقول لصاحب القرآن، یقول لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن پڑھنے والے، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، تیرا وہی مقام ہوگا جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی۔ جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنانے والا، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن اللہ اس کو فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، تیرا وہی مقام ہوگا جہاں قرآن کی آخری آیت ہو۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گی، ایک روزہ ہے، ایک قرآن ہے، یہ کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات بھر سونے سے روکا، تیرے سامنے لا کر کھڑا کیا، آج میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ فرمائے گا جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے روگردانی کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کرتا ہے، اللہ اس پر پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں مسلط کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کی طرف نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، آج مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ دنیا کے اندر تیرے پاس میرا یہ قرآن آیا تھا، تو نے اس کو بلایا، آج میں نے تجھے بلا دیا۔
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَإِنَّ لَهُ قَرِينًا۔ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم شیطان اس کا دوست بنا دیتے ہیں، اور جس کا دوست شیطان ہو وہ انسان کو خرابیوں کی طرف، گمراہیوں کی طرف لے کر جائے۔ آج ساری پریشانیاں کیوں، ساری تکلیفیں کیوں، یہ مصیبتیں کیوں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کیوں، فسادات کیوں، نفرتیں کیوں، بغض کیوں، حسد کیوں؟ ساری چیزوں کی جو جڑ ہے یہ قرآن مجید کو چھوڑ دیں۔ آج ہمارے گھر جو ہے وہ قبرستان بنے، جیسے قبرستان کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ایسے آج ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینانی نہیں ہے، خوشحالیاں نہیں ہیں۔ ہم جب قرآن کے ساتھ جڑیں گے اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے، خوشحالیاں عطا فرمائیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، بچوں کو قرآن سکھانا ہے، نماز سکھانی ہے، اپنے گھر والوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کی دنیا بھی بہتر کرتے ہیں، آخرت بھی بہتر کرتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم اس کی آخرت بہتر فرمائیں۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، ہم نے فوراً 2 رکعت نفل پڑھ کر صلاۃ حاجت نیت باندھ کر اللہ کے سامنے سجدہ و سجود ہو کر اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اللہ سے مانگنا ہے۔ جب انسان سجدہ کے اندر اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بڑے سے بڑے مسائل حل کر۔ صحابہ اکرام پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی تکلیف آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، وہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کروایا کرتے۔ ایک صحابی، ان کا باغ سوکھ گیا، خادم نے کہا چند دن اور پانی نہ ملا باغ کو، باغ سوکھ جائے گا، ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، سلام پھیرا، خادم سے پوچھا پانی کا کوئی بندوبست ہوا؟ کہا کوئی نہیں ہوا۔ پھر 2 رکعت نفل نیت کی باندھی، پھر سلام پھیرا، پوچھا خادم سے کوئی پانی کا بندوبست؟ کہا کوئی نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر 2 رکعت نفل پڑھی، سلام پھیرا نہیں۔ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا جاؤ اس کے باغ کے اوپر چھا جاؤ۔ وہ بادل آئے، ان کے باغ کے اوپر چھا گئے، بارش برسی، سلام پھیرا، خادم سے پوچھا پانی کا کوئی بندوبست ہوا؟ کہا ہاں۔ بادل آئے، آپ کے باغ کے اوپر چھا گئے، بارش برسی جتنی ضرورت تھی، اور بارش ختم ہوگی، بادل چلے گئے۔ یہ ہے نماز کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ صحابہ کو جب پانی کی ضرورت ہوتی، نماز کے ذریعے سے اللہ سے پانی مانگا کرتے تھے۔ جب کھانے کی ضرورت ہوتی، نماز کے ذریعے سے اللہ سے دعائیں مانگ کر کھانا حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی گھر کے اندر گئے، گھر والوں نے کہا آٹا نہیں ہے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے اندر سجدے کے اندر اللہ کے سامنے رو رہے، گڑ گڑا رہے، سلام پھیرا، دیکھا قریب کے اندر جو ریت کا ڈیلا پڑا ہوا تھا، اس ریت کے ڈیلے سے اللہ نے آٹا بنا دیا۔ یہ ہے نماز کے اندر تاثیر، یہ ہے قرآن کی تلاوت کے اندر تاثیر۔ اللہ اس کے ذریعے سے انسان کے سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں، ساری پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی نبی سے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب نماز پڑھیے اور خیرات صدقہ کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا جو دشمن ہے ہم اس کو بے نام و نشان کر دیں گے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے جب بھی آپ پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے میں خیرات صدقہ کریں، اللہ آپ کی بڑی سی بڑی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو ہم جتنا قرآن کے ساتھ جڑیں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، نماز کے ساتھ جڑیں گے، اچھے اعمال کے ساتھ جڑیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ، اعمال کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ رب العزت ہماری دنیا کے بھی مسائل حل فرمائیں گے، آخرت کے بھی مسائل حل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔